بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، جو ہمارے نہایت بافیض محقق علماء میں سے گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں آنکھ کی خیانت کو اور جس کو سینے چھپاتے ہیں، یعنی دل کی باتوں کو۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو گناہوں کا ذکر فرمایا ہے، آنکھوں کے گناہ کو اور دل کے گناہ کو۔ اور یوں تو آنکھوں کے بہت سے گناہ ہیں، لیکن یہاں ایک خاص گناہ کا ذکر ہے، وہ کیا ہے؟ بدنگاہی۔ اسی طرح دل کے بہت گناہ ہیں، لیکن یہاں بقرینہ سیاق خاص گناہ کا ذکر ہے، یعنی نیت بری ہونا۔ ان دونوں گناہوں کو لوگ گناہ تو سمجھتے ہیں، لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ جس درجہ ان کی مضرت ہے اس قدر نہیں سمجھتے۔ چنانچہ گناہ کا ادنا اثر یہ ہونا چاہیے کہ دل تو میلا ہو جائے، مگر اس گناہ کے بعد دل بھی میلا نہیں ہوتا۔ گناہ کا ادنا اثر یہ ہونا چاہیے کہ دل تو میلا ہو جائے، یعنی دل میں کچھ شرمندگی اور ندامت ہو جائے، مگر اس گناہ کے بعد دل بھی میلا نہیں ہوتا۔ بہت خفیف سمجھتے ہیں، کسی عورت کو دیکھ لیا، کسی لڑکے کو گھور لیا، اس کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے کسی اچھے مکان کو دیکھ لیا یا کسی پھول کو دیکھ لیا، اور یہ گناہ وہ ہے کہ اس سے بوڑھے بھی بچے ہوئے نہیں ہیں۔ بدکاری سے تو بہت محفوظ ہیں، چونکہ موانع زیادہ ہیں، اس لیے کوئی شائستہ آدمی، خصوصاً جو دیندار سمجھے جاتے ہیں، اس میں بہت کم مبتلا ہوتے ہیں، بخلاف آنکھوں کے گناہ کے کہ اس میں سامان کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ نہ اس میں ضرورت روپے کی، نہ اس میں بدنامی، کیونکہ اس کی خبر تو اللہ ہی کو ہے کہ کیسی نیت ہے۔ کسی کو گھور لیا اور مولوی صاحب رہتے ہیں، قاری صاحب ہی رہتے ہیں، نہ اس فعل سے ان کی مولویت میں فرق آتا ہے، نہ قاری صاحب کے قاری ہونے میں دھبا لگتا ہے۔ اور گناہوں کی خبر تو اوروں کو بھی ہوتی ہے، اور گناہوں کی خبر تو اوروں کو بھی ہوتی ہے، مگر اس گناہ کی اطلاع کسی کو نہیں ہوتی۔ اور جن کو اطلاع ہوتی ہے وہ حضرات ایسے متحمل اور ظرف والے ہیں کہ کسی کو خبر نہیں کرتے۔ اہل کشف نے لکھا ہے کہ بدنگاہی سے آنکھوں میں ایک ایسی ظلمت ہو جاتی ہے کہ جس کو تھوڑی سی بصیرت ہو وہ پہچان لے گا کہ اس شخص کی نگاہ پاک نہیں ہے۔ اگر دو شخص ایسے لیے جاویں کہ عمر میں، حسن و جمال میں اور ہر امر میں برابر ہوں، فرق ان میں صرف اس قدر ہو کہ ایک فاجر ہو، دوسرا متقی، جب چاہے دیکھ لو کہ متقی کی آنکھ میں رونق اور دل فریبی ہوگی، اور فاسق کی آنکھ میں ایک قسم کی ظلمت اور بے رونقی ہوگی۔ لیکن اہل کشف خصوصیت سے جو بات سمجھتے ہیں کسی کو کہتے نہیں ہیں، بلکہ عیب پوشی کرتے ہیں۔ جب بزرگوں کی شان معلوم ہو گئی کہ وہ کسی کو رسوا نہیں کرتے، تو اب مستفیدین کو بھی چاہیے کہ ایسے شیوخ سے اپنے عیب کو نہ چھپایا کریں۔ اس لیے کہ عیب ظاہر نہ کرنا دو وجہ سے ہوتا ہے، یا تو خوف ہوتا ہے کہ یہ ہم کو حقیر سمجھیں گے، سو ان حضرات میں نہ تو یہ بات ہے کہ کسی کو حقیر سمجھیں، اس لیے کہ یہ حضرات سوائے اپنے نفس کے کسی کو حقیر نہیں سمجھتے، اور یا یہ خوف ہوتا ہے کہ کسی کو بتلا دیں گے، سو نہ ان حضرات میں یہ بات ہے، اس لیے ان سے صاف کہہ دینا چاہیے، مگر یہ اظہار معالجے کے لیے ہے، نہ کہ بلا ضرورت، کیونکہ بلا ضرورت گناہ کو ظاہر کرنا بھی گناہ ہے۔ اس تمام تر تقریر سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ مرض نہایت اہتمام کے قابل ہے۔ اب ہم کو اپنی حالت دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر اس معصیت سے بچنے کا کتنا اہتمام ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ شاید 1000 میں ایک اس سے بچا ہوا ہو، ورنہ ابتلاء عام ہے، اس کو نہایت درجہ خفیف سمجھتے ہیں۔ جو جوان ہیں ان کو تو اس کا احساس ہوتا ہے، اور جن کی قوت شہویہ ضعیف ہو گئی ہے ان کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو تو شہوت ہی نہیں، اس لیے کچھ حرج نہیں ہے، سو ان کو مرض کا پتہ بھی نہیں لگتا۔ اور بعضوں کو اور دھوکہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ شیطان بہکاتا ہے کہ جیسے کسی پھول کے اچھے کپڑے، اچھے مکان وغیرہ کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے،
ایسی ہی اچھی صورت دیکھنے کو بھی دل چاہتا ہے، تو یہ بالکل دھوکہ ہے۔ یاد رکھو کہ رغبت کے مختلف انواع ہیں۔ جیسی رغبت پھول کی طرف ہے ویسی انسان کی طرف نہیں۔ اچھے کپڑے کو دیکھ کر کبھی جی نہیں چاہتا کہ اس کو گلے لگا لوں، چمٹا لوں۔ انسان کی طرف ایسی رغبت ہوتی ہے۔ ایک دھوکہ اور ہوتا ہے، وہ یہ کہ بعضے یہ کہتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو دیکھ کر جی چاہتا ہے کہ گلے لگا لوں، اسی طرح دوسرے کے بچے کو دیکھ کر بھی ہمارا یہی جی چاہتا ہے۔ صاحبو، کھلی ہوئی بات ہے، اپنے سیانے بچے اور دوسرے کے سیانے لڑکے میں بڑا فرق ہے۔ اپنے لڑکے کو گلے لگانا، چمٹانا اور طرح کا ہے، اس میں شہوت کی آمیزش ہرگز نہیں، اور دوسرے کے لڑکے کی طرف اور قسم کا میلان ہے کہ اس میں گلے لگانے سے بھی آگے بڑھنے کو بعض کا جی چاہتا ہے۔ محبوب کی جدائی میں اور طرح کا رنج ہوتا ہے، اور اپنے لڑکے کی جدائی میں اور قسم کا، اور دوسرے معاصی اور بدنگاہی کی معصیت میں ایک اور فرق ہے، وہ یہ ہے کہ صدور کے بعد سب گناہوں کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور دل بھر جاتا ہے، مگر بدنگاہی ایسی شے ہے کہ جب صادر ہوتی ہے اور زیادہ تقاضا ہوتا ہے کہ اور دیکھو۔ آدمی کھانا کھاتا ہے، سیر ہو جاتا ہے، پانی پیتا ہے، پیاس بجھ جاتی ہے، مگر یہ نظر ایسی بلا ہے کہ اس سے سیری نہیں ہوتی۔ اس حیثیت خاص سے یہ تمام گناہوں سے بڑھ کر گناہ ہے، اور افسوس ہے کہ بعض پیر بھی اس میں مبتلا ہوتے ہیں کہ عورتیں ان سے پردہ نہیں کرتی اور کہتی ہیں کہ یہ تو ہمارے باپ کی جگہ پر ہیں، بلکہ باپ سے بھی بڑھ کر ہیں، اور بے حیا بہابہ سامنے آتی ہیں۔ اب بڑے بے حیا وہ دیوس مرد ہیں جو ایسے پیروں کے سامنے اپنی بیٹیوں بہوؤں کو آنے دیتے ہیں۔ بعض جگہ تو ایسا سنا گیا ہے کہ مریدنیاں تنہا مکان میں جاتی ہیں اور وہاں مرید ہوتی ہیں، نعوذ باللہ۔ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون بڑا ہو سکتا ہے اور کون متقی ہو سکتا ہے؟ حضور سے عورتیں پردہ کرتی تھیں، ساری امت کی عورتیں آپ کی روحانی بیٹیاں، اور حضور علیہ السلام تو خود معصوم بھی ہیں، کسی قسم کے وسوسے کا بھی شائبہ نہیں، لیکن باوجود اس کے پھر پردے کا حکم تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ آنکھوں کا گناہ سخت ہے اور اس میں بہت ابتلا ہو رہا ہے، اس کا بہت انتظام کرنا چاہیے، اپنا بھی اور گھر والوں کا بھی، اور اس کا علاج سہل یہ ہے کہ راہ میں چلنے کے وقت نیچی نگاہ کر کے چلنا چاہیے، ادھر ادھر نہ دیکھے، انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ ایک بزرگ طواف کر رہے تھے اور کہتے جاتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من غضبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کے غضب کی پناہ چاہتا ہوں۔ کسی نے پوچھا کہ اس قدر کیوں ڈرتے ہو، کیا بات ہے؟ کہا میں نے ایک لڑکے کو بری نظر سے دیکھ لیا تھا، غیب سے چپت لگا اور آنکھ پھوٹ گئی، اس لیے ڈرتا ہوں کہ پھر کبھی ایسا نہ ہو جائے۔ آگے فرماتے ہیں، ما تخفی الصدور، یعنی جس شے کو سینے میں چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں، یہ پہلے سے اشد ہے، یعنی معصیت صرف نگاہ ہی سے نہیں بلکہ دل سے بھی ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ خود قلب ہی سے معصیت صادر ہوتی ہے، صدور کے وقت آنکھ کان کا واسطہ نہیں ہوتا، مثلاً پہلی دیکھی ہوئی صورتیں یاد آتی ہیں اور ان سے التزاز ہوتا ہے، یعنی مزہ لیا جاتا ہے، اس کی اطلاع سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں، اس سے وہی بچے گا جس کے قلب میں تقویٰ ہو۔ مجھے اس گناہ پر متنبہ کرنا منظور ہے، اس لیے کہ اس گناہ کا ابتلا عام تھا، حتیٰ کہ جو نیک کہلاتے ہیں وہ بھی اس میں مبتلا ہیں۔ خدا کے واسطے اس کا انتظام کرنا چاہیے۔ افسوس، منہ سے تو خدا تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ اور غیر پر نظر، افسوس صد افسوس۔ ایک اور تدبیر ہے جو مقوی ہے ان تدابیر کی، وہ یہ کہ جب قلب میں ایسا خیال پیدا ہو، ایسا کرو کہ وضو کر کے 2 رکعت پڑھو اور توبہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ جب نگاہ پڑے یا دل میں تقاضا پیدا ہو تو فوراً ایسا ہی کرو کہ وضو بنا کے 2 رکعت نماز پڑھو۔ ایک دن تو بہت سی رکعتیں پڑھنا پڑیں گی، دوسرے دن بہت کم، ایسا خیال آئے گا، اس طرح بتدریج نکل جاوے گا، اس لیے کہ نفس کو نماز بڑی گراں ہے، جب دیکھے گا ذرا سا مزہ لینے پر یہ نماز پڑھنی پڑتی ہے، ہر وقت نماز ہی میں رہتا ہے، پھر ایسے وسوسے نہ آئیں گے۔
برکت یہ ہوتی ہے کہ ان کے وجود باوجود سے بارش ہوتی ہے، یعنی عارفین میں اہل اللہ میں برکت اور بہت کرامت ہوتی ہے۔ برکت تو یہ ہوتی ہے کہ ان کے وجود باوجود سے بارش ہوتی ہے، بیماری دور ہوتی ہے، آفات اور حوادث ٹل جاتے ہیں، لیکن ان کو خبر تک نہیں ہوتی۔ جیسے آفتاب جب نکلتا ہے تو سب کو منور کر دیتا ہے، لیکن آفتاب کو کچھ خبر تک نہیں کہ میری ذات سے کس کس شے کو نفع پہنچ رہا ہے۔ دوسری شے اہل اللہ میں کرامت ہے، وہ بھی کبھی عارفین میں ہوتی ہے۔ کرامت یہ ہے کہ کسی خارق عادت کا ان کے ذریعے ظاہر ہونا۔ کرامت میں ارادہ نہیں ہوتا، وہ علم ہو، اور برکت میں علم بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ بعض لوگ توبہ کے بھروسے پر گناہ کرتے ہیں، اور یہ سخت غلطی ہے، کیونکہ گناہ کی جب عادت ہو جاتی ہے پھر توبہ بھی مشکل ہو جاتی، کیونکہ نئے گناہ سے جن کی ابھی لذت نہیں رچی توبہ کرنا آسان ہے، اور عادت والے گناہ سے توبہ بہت مشکل۔ علاوہ اس کے جب چھوٹے چھوٹے گناہوں سے اجتناب نہیں کیا جاتا تو طبیعت بے باک ہو جاتی ہے اور دل کھل جاتا ہے، پھر رفتہ رفتہ کبیرہ بھی ہونے لگتے ہیں۔ جیسے صاف کپڑے کو بارش میں کیچڑ وغیرہ سے بچایا جاتا ہے، اور جب بہت چھینٹیں پڑ جاتی ہیں تو پھر دامن کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ کپڑا بالکل خراب ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی گناہ کا معاملہ ہے کہ جس گناہ کی طبیعت عادی ہو جاتی ہے وہ پرانا ہو جاتا ہے اور چھوٹتا نہیں۔ ہماری تو عادت ہو گئی ہے کہ سوچتے ہی نہیں، ورنہ معلوم ہو جاتا کہ نہ دیندار ہمارے خالی ہیں کبر سے، نہ دنیا دار خالی۔ جو دیندار کہلاتے ہیں وہ دین کے پیرائے میں اس میں گرفتار ہیں، اور جو دنیا دار ہیں ان کو خبر نہیں کہ کبر کوئی چیز ہے یا نہیں۔ چنانچہ دیندار لوگ نماز پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا داروں سے اچھے ہیں۔ جتنی ترقی ان کو نماز پڑھنے سے ہوتی ہے اس سے زیادہ تنزل اس پیندار سے ہو جاتا ہے۔ دین کے ساتھ ساتھ بدترین دنیا ان کے قلب میں جگہ پکڑے ہوئے ہے۔ اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ نماز میں جب یہ خرابی ہے تو ان کو چاہیے کہ نماز ہی چھوڑ دیں۔ اصل یہ ہے کہ یہ خرابی نماز میں جب پیدا ہوتی ہے جب کہ حق تعالیٰ کی عظمت قلب میں نہ ہو، اور جب عظمت ہو تو دوسری طرف توجہ ہی نہیں ہو سکتی، بلکہ حق تعالیٰ کی عظمت کے سامنے اپنی نماز سے آدمی بجائے اس کے کہ اتراوے الٹا شرمندہ ہوتا ہے۔ فرمایا دنیا ملے نہ ملے ہر صورت میں پریشان کرنے والی چیز ہے۔ ایک شخص سے کسی نے پوچھا کہ تمہارے یہاں خیریت ہے؟ وہ سخت ناراض ہوئے، اب کہنے لگے کہ خیریت ہوگی تمہارے یہاں، ہمارے ہاں تو بفضل ہی تعالیٰ کچے بچے چھوٹے بڑے سب موجود ہیں۔ آج فلاں بیمار ہے، کل اس کو بخار ہے، کوئی مرتا ہے کوئی جیتا ہے، جس کے یہاں کوئی نہ ہو اس کے یہاں خیریت ہوتی ہے۔ غرض دنیا میں پریشانی ہی پریشانی ہے۔ اگر حس صحیح ہے تو واقعی سخت مصیبت کی جگہ ہے، کسی طرح چین نہیں۔ ایک مقصود اگر حاصل ہوتا ہے تو دوسرے کی فکر ہوتی ہے۔ مثلا شادی بھی ہو گئی، مال و دولت سب کچھ ہے، اولاد نہیں ہے تو اولاد کا ہر وقت فکر ہے کہ اولاد ہو، یہی دھن ہے، یہی فکر ہے، شب و روز اسی میں گزرتا ہے۔ کبھی خیال ہوتا ہے کہ یہ سب جائیداد وقف کر دوں، کبھی خیال ہوتا ہے کہ کسی کو متبنہ بنا لوں اور اس کے لیے رکھوں۔ خدا خدا کر کے اولاد ہو گئی، اب شب و روز اسی دھن میں ہے کہ کسی طرح جلدی پرورش ہو جائے تو اس کے ختنے دھوم دھام سے ہوں اور اس کی شادی ہو۔ اللہ اللہ کر کے اولاد سیانی ہو گئی اور شادی بھی ہو گئی، اب رات دن یہی فکر ہے کہ اولاد نہیں ہے، اسی غم میں گھلتے ہیں۔ غرض ساری عمر عزیز اسی میں صرف ہو جاتی ہے اور کوئی وقت اللہ کی طرف مشغول ہونے کا میسر ہی نہیں آتا۔ ایک بزرگ نے اپنی توبہ اور رجوع الی اللہ کا قصہ بیان کیا کہ ایک سال قحط بہت تھا، مخلوق بہت پریشان تھی۔ اسی حالت میں ایک غلام کو دیکھا کہ بے فکری سے گاتا ہوا خوش بخوش جا رہا ہے۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ مخلوق تو پریشان ہو رہی ہے اور تو اس طرح بے فکر ہے۔ اس نے کہا کہ میں بے فکر کیوں نہ ہوں، میرے مالک کے یہاں 2 گاؤں ہیں۔ اسی وقت نفس کو ایک تازیانہ لگا اور یہ بات ذہن میں آئی کہ ارے نفس، جس کے مالک کے پاس 2 گاؤں ہیں وہ تو بے فکر ہے، اور تیرے مالک کے قبضے میں آسمان زمین عرش کرسی ہے، تو پریشان ہے۔ اسی وقت سے توجہ الی اللہ کی توفیق ہو گئی۔
اگر کوئی کہے کہ ہم نے انبیاء کی حکایتیں سنی ہیں کہ ان کو غم ہوئے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام ایک مدت تک یوسف علیہ السلام کی جدائی میں مغموم رہے، ایوب علیہ السلام سخت مصائب میں مبتلا رہے، یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے ایذا پہنچائی۔ جواب یہ ہے کہ ان حضرات کو رنج غم تو ہوا لیکن پریشانی نہیں ہوئی۔ غم اور شے ہے، پریشانی اور چیز ہے۔ مگر ہاں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ مرتبہ کس کو حاصل ہو سکتا ہے۔ ہم لوگ تو دنیا دار ہیں، سینکڑوں طرح کے اشغال ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، سو یہ خیال شیطانی ہے، اور منشا اس کا یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام کاروبار دنیا کے چھوڑ کر حجرے میں بیٹھ کر تسبیح ہلاؤ۔ ہرگز نہیں، ہر شخص کے لیے جداگانہ طریق ہے۔ اگر اس مقام پر ہر ایک کی تفصیل بیان کی جاوے تو ایک طویل وقت درکار ہے، اور پھر بھی کافی نہیں، اس لیے کہ یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ میرے لیے کون سا طریق نافع ہے۔ اس لیے میں تم کو ایک مختصر سی بات بتلاتا ہوں، اور جھگڑے کی بات بالکل نہیں بتاتا۔ وہ یہ کہ مرشد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بے فکر ہو جاؤ، اور لم و کیف کو چھوڑ دو، یعنی کیوں اور کیسے کو چھوڑ دو، اپنے کو اس کے سپرد کر دو، اور اپنی رائے کو ہرگز دخل نہ دو۔ جو وہ طریق بتائے اس پر عمل کرو، انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور سب لمبی تفصیلات جو بہت وقت لینے والی تھیں، ان سب کو چھوڑ کر جو حضرت نے ایک آسان طریقہ بتایا ہے، وہی اس زمانے میں سب سے مشکل طریقہ ہے، اور اسی کے لیے سالکین بھی تیار نہیں۔ راہ خدا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، بیعت بھی ہوتے ہیں، رجوع بھی ہوتے ہیں، اور ارادہ بھی رکھتے ہیں، اظہار بھی کرتے ہیں فکر کا، لیکن یہی ایک کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خود سپرد ہو کر اپنی رائے چھوڑ دیں۔ یہی ایک کام نہیں ہو سکتا، اور جب وہی نہیں ہو سکتا تو اس راستے میں چلنے کا اور کیا طریقہ ہے۔ حضرت تو سب جھگڑے چھوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ جھگڑے کی بات نہیں بتاتا، مختصر سی کام کی بات بتاتا ہوں۔ اب وہ کام یہ ہے کہ مرشد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بے فکر ہو جاؤ، اور لم و کیف، لما کیوں اور کیسے، اس کو چھوڑ دو، اپنے کو اس کے سپرد کر دو، اور اپنی رائے کو ہرگز دخل نہ دو۔ جو وہ طریق بتائے اس پر عمل کرو، انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوگے۔ اب بہت سے لوگ اپنے معاملات کے اندر بہت پریشان ہیں، اور پریشانیوں کا سبب صرف خود رائی ہی ہے، خود رائی۔ حضرت محی السنہ رحمہ اللہ جب بھی کسی سے خفا ہوتے، اپنے زیر تربیت لوگ ہوتے تھے، پکڑ کرتے رہتے تھے، خفا ہوتے رہتے تھے، خفا ہوتے تو اکثر ان کی زبان پر یہ لفظ آتا ہے کہ سب خود رائی ہے، خود رائی، خود رائی کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ اسی لیے حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو جو بار بار حضرت اصول و ضوابط اور قواعد کلیہ کے طور پر بیان کیا کرتے تھے، اور بڑے تحقیقی باتیں، اور بار بار وہی بولتے رہتے تھے حضرت۔ ایسی باتوں کو اپنے کلام میں منظوم بھی کر دیا۔ اسی میں ایک شعر حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت تھانوی کے ملفوظات پر مشتمل یہی ہے کہ جب تک فنائے رائے کی ہمت نہ پائیے، کیوں آپ ان کے کوچے میں جائیے۔ یعنی جانا ہی بیکار ہے، جانا ہے تو فنائے رائے کے ساتھ جاؤ، نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور اب تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ زبان سے بڑے اعتقاد اور بڑے اعتماد کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور ہوگا بھی ان کو، اس میں بھی شک کی ضرورت نہیں، لیکن اس سب کے باوجود اطلاع احوال نہیں کرتے اور رائے فنا نہیں کرتے، بس یہ ہے۔ تو جب تک فنائے رائے کی ہمت نہ پائیے، کیوں آپ ان کے کوچے میں جائیے۔ جانے کا فائدہ کیا ہے؟ جب ماننا ہی نہیں ہے تو جانا کیوں؟ یا چھپانا ہے تو جانا کیا ہے کہ بھائی جو نہیں بتانا ہے نہیں بتانا ہے حضرت والا کو، بس۔ تو وہ خود اپنی رائے کو وزنی سمجھتا ہے، اہم سمجھتا ہے، اور اپنی رائے ہی میں کامیابی سمجھتا ہے،
اسی لیے جو کوئی اچھی بات بتانا ہے بتا دی جائے، باقی جو کچھ کرنے کا جی چاہتا ہے تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ہم بھی سمجھ سکتے ہیں، یہ تو ہم بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ لہذا وہ فنائے رائے کی ہمت ہی نہیں کرتا۔ جب نہیں کرتا تو نرے اعتقاد سے اور نرے اعتماد سے کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ تو نہیں ہے۔ عموماً اب لوگوں کا حال ایسا ہے، تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں کہ وہ خودرائی سے بچتے ہیں، کیونکہ خودرائی میں نقصان ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی طبیب بھی اپنا علاج خود نہیں کرتا، سب دوسرے سے کرا، چاہے شاگرد ہی سے کروا لیتے، انہی کے پاس پڑھ کر ڈاکٹر بنا ہوگا، اسی کے پاس جا کر کے اس کے رجوع ہو جاتے ہیں، وہی دوائی تجویز کرتا ہے، اسی کی بات مان لیتے ہیں، اسی کا پرہیز کر لیتے ہیں، اسی کی دوائی کھا لیتے ہیں، لیکن نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ بھائی مشائخ و مجازین کو بھی خود رائی نہیں ہونی چاہیے، خود رائی ان کو بھی ہلاک کرے گی۔ جیسے ڈاکٹر کو اپنا علاج کرنے میں ناکامی ہوتی، ایسے ہی مصلح کو بھی باوجود ہے کہ کتنا ہی قابل ہو، لائق و فائق ہو، سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی تربیت ہو رہی ہو اس کے ذریعے سے، لیکن خود وہ اپنی تربیت نہیں کر پاتا۔ اپنی تربیت کے لیے پھر اس کو دوسرے کی ضرورت ہے کہ وہ کسی اور سے اپنی تربیت کرائے، اور وہ دوسروں کی تربیت کرے۔ اللہ نے اس کو شان دی ہے تو وہ دوسروں کی بھی تربیت کرے، لیکن اپنی تربیت نہیں ہوگی، اپنے آپ نہیں ہوگی۔ اس لیے خودرائی سب سے بڑا سنگین اس راستے کا روڑا ہے، اسی سے، اور لوگ اسی سے گھبراتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں کہ صاحب کیوں ہر چیز کیوں بتائی جائے اور ہر کام مشورہ کیوں لیا جائے؟ جو ہم کو کرنا ہے وہ ہم کریں گے، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اچھا برا، ہم تو سب سمجھ سکتے ہیں۔ خوف خدا سے روکنے والی صرف دو چیزیں ہیں۔ اول تو یعنی خوف خدا ایک ضرورت ہے، ہر مسلمان کی ضرورت ہے، تو خوف خدا پیدا ہو نہ پیدا ہونے سے روکتے ہیں۔ روکنے والی دو چیزیں ہیں، حضرت تحقیق فرما رہے ہیں کہ کیوں نہیں پیدا ہوتا خوف خدا۔ خوف خدا سے روکنے والی صرف دو چیزیں ہیں، اول تو عدم ایمان، دوسرے تسویل شیطانی۔ عدم ایمان تو ظاہر ہے کہ بفضلہ تعالی یہاں نہیں ہے، یعنی اہل ایمان میں نہیں ہے، اس لیے اس کے متعلق تو کچھ کلام کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ سب صاحب ایمان ہیں۔ البتہ تسویل شیطانی میں ابتلاء عام ہو رہا ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ شیطان نے سب کو یہ پٹی پڑھا رکھی ہے کہ میاں جو کچھ کرنا ہے کر لو، اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، اخیر میں توبہ کر لیں گے سب بخش دے گا اللہ تعالیٰ۔ چنانچہ ارشاد بھی ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ تو سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ بے شک غفور الرحیم ہے، لیکن غفور الرحیم کے وہ معنی نہیں جو یہ لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ غفور الرحیم کے معنی یہ ہیں کہ جو لوگ نافرمانیاں کر چکے ہیں اور نادم ہیں، لیکن ان کو یہ تردد ہوتا ہے کہ آئندہ کے لیے تو خیر یہ تدبیر ہے کہ گناہ نہ کریں، لیکن گزشتہ کرتوت کی اصلاح کیسے ہو؟ تو ان کے لیے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گزشتہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ یاد رکھو جو شخص توبہ کے اعتماد پر گناہ کرتا رہے گا، ایک دن عجب نہیں وہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ غرض کے توبہ کے بھروسے گناہ کرنا بڑی حماقت کی بات ہے، بہت ڈرنا چاہیے، بہت بچنا چاہیے۔ اب میں آپ کو خوف خدا جس کی بدولت تمام اعمال درست ہوتے ہیں، اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتلاتا ہوں، اور وہ طریقہ گویا ایک گر ہے، اور وہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ وہ بھی حق تعالیٰ ہی کا ارشاد ہے، اور وہ یہ ہے وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان اس پر غور کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا عمل آگے کیے ہیں، آگے بھیجے ہیں، یہ ہر شخص اس پر نظر کرے۔ یہ ہے گر، یعنی آخرت کی فکر کیا کرو، اور فکر آخرت کا طریقہ یہ ہے کہ ایک وقت مقرر کر لو، مثلا سوتے وقت روز مرہ بلا ناغہ بیٹھ کر سوچا کرو کہ معاد کیا ہے اور مر کر ہم کو کیا پیش آنے والا ہے۔
معاش دنیا کو کہتے ہیں، معاد آخرت کو کہتے ہیں۔ معاد کے معنی لوٹنے کی جگہ، سب وہیں لوٹنے والے ہیں اللہ کے پاس۔ مثلا سوتے وقت یا جب سکون کا وقت ہو، روزمرہ بلا ناغہ بیٹھ کر سوچا کرو کہ معاد کیا ہے اور مر کر ہم کو کیا پیش آنے والا ہے۔ مرنے سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک جو واقعات ہونے والے ہیں سب کو سوچا کرو کہ ایک دن وہ آئے گا کہ میرا اس دار فانی سے کوچ ہوگا، سب سامان، مال و اسباب، باغ، نوکر چاکر، اولاد، بیٹا بیٹی، ماں باپ، بھائی، خیش، اقارب، دوست، دشمن یہی رہ جائیں گے۔ میں تنہا سب کو چھوڑ کر قبر کے گڑھے میں جا لوں گا اور وہاں دو فرشتے آویں گے، اگر میرے عمل بھلے ہیں تو اچھی صورت میں، ورنہ خدا نہ خواستہ ڈراؤنی صورت میں نہایت ہولناک آواز سے آ کر سوالات کریں گے۔ پس اے نفس، اس وقت کوئی تیرا مددگار نہ ہوگا، تیرے اعمال ہی وہاں کام آویں گے۔ اگر سوالات کے جواب درست ہوں گے تو سبحان اللہ، جنت کی طرف کھڑکی کھل جائے گی، اور اگر خدا نہ خواستہ امتحان میں ناکام رہا تو قبر حفرۃ من النار ہوگی۔ اس کے بعد تو قبر سے اٹھایا جائے گا اور نام اعمال اڑائے جائیں گے، حساب کتاب کے لیے پیش کیا جاوے گا، پل صراط پر چلنا ہوگا۔ اے نفس، تو کس دھوکے میں ہے، اور ان سب واقعات پر تیرا ایمان ہے اور تو یقیناً جانتا ہے کہ یہ سب ہو کر رہے گا، پھر کیوں غفلت ہے اور کس وجہ سے گناہوں کے اندر دلیری اور جرت ہو رہی ہے؟ کیا دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے؟ اے نفس، تو ہی اپنا غم خار بن، اگر تو اپنی غم خاری نہ کرے گا تو تجھ سے زیادہ کون تیرا خیر خواہ ہوگا؟ اسی طرح گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ روزانہ ان واقعات کو تفصیل سے سوچا کرے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ چند ہی روز کے بعد دیکھو گے کہ خوف خدا پیدا ہو گیا، اور خوف پیدا ہونے کے بعد آپ کو ماضی سے توبہ کی فکر ہوگی اور آئندہ کے لیے اطاعت کی توفیق ہوگی۔ اس وقت آپ کو مشاہدہ ہوگا اتقوا اللہ پر کیسے اصلاح اعمال اور محو ذنوب مرتب ہو گئے۔ اطاعت کاملہ کا محبت پر موقوف ہونا، یعنی جو انسان اللہ تعالیٰ، یہ تو گناہوں سے بچنے کے لیے خوف خدا کام آ گیا، اب نیکیوں پر جمنے کے لیے محبت کی ضرورت ہے، محبت الہیہ کی ضرورت ہے۔ تو اطاعت کاملہ محبت پر موقوف ہے، اور محبت پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، یعنی جو شخص اللہ رسول کی اطاعت کرے وہ بڑی کامیابی کو پہنچا۔ یطیع میں اشارہ ہے کہ جو شخص خوشی سے کہنا مانے، اس کے لیے طوع سے مشتق ہے۔ یہ لفظ جو ہے طوع سے مشتق ہے۔ طوع جو ہے وہ چاہت کو کہتے ہیں، طوع کے مقابلے میں کرہ ہوتا ہے، کرہ، یعنی جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں طوعاً و کرہن، تو طوع چاہت، چاہ کے، کرہن نہ چاہ کے، کرنا تو پڑتا ہے، طوعاً و کرہن۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنایا تو ان کو ان کے کام پر لگا دینے کے لیے ان کو اس طرح دعوت دی کہ ائتیا طوعاً او کرہا، ہنسی خوشی آ جاؤ بھائی، جس کام پر ہم لگائے ہیں لگنے کے لیے، یا زبردستی، جب پیدا کر دیا میں نے جس کام کے لیے وہی کرنا تو ہے، کرنا ہی ہے، تو آ جاؤ۔ کیسے؟ طوعاً او کرہا، قالتا اتینا طائعین، اللہ پاک آپ کی خدمت کے لیے زبردستی کیوں آئیں گے؟ ہنسی خوشی آئیں گے، دل کی خوشی سے آپ کی خدمت کے لیے ہم آئیں گے۔ تو طوع اس کو کہتے ہیں۔ وَمَن یطیع اللہ میں جو مصدر استعمال ہوا وہ طوع کا ہے، اپنے شوق سے اطاعت کریں، یہ حضرت فرما رہے ہیں۔ اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا ہے۔ اس کے لیے بھی ایک وقت مقرر کر کے سوچا کرو کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی کس قدر نعمتیں ہیں۔ چند روز کے بعد آپ کو مشاہدہ ہوگا کہ ہم سرتاسر عنایت اور نعمتوں میں غرق ہیں۔ اس سے آپ کے قلب میں حق تعالیٰ کی محبت اور اپنی ناکارگی اور تقصیر جاگزیں ہوگی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا تعلق آپ سے بھی ہے۔ آپ کے ساتھ محبت کا طریقہ بھی یہی ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے مشقتیں اٹھائیں، اپنی امت پر شفقت فرمائی، اس کو سوچا کرو۔ جب محبت پیدا ہوگی اطاعت خوشی سے ہوگی، ادھر محبت ہوگی اور پہلے جو طریقہ بیان کیا اس سے خوف ہوگا۔ یہ دونوں شے آپ کے دین دنیا دونوں درست کر دیں گے، اور بڑی کامیابی سے یہی مراد ہے، یعنی فقد فاز فوزا عظیما کہا، بڑی کامیابی، تو بڑی کامیابی سے یہی مراد ہے کہ ایک آدمی میں خوف خدا آ جائے، یہ خوف خدا معاصی سے اور فسق و فجور سے بچا لے گا بہت آسانی سے، اور دوسرے محبت الہیہ پیدا ہو جائے، اللہ کے نبی کی محبت بھی آ جائے، تو حب خدا و حب رسول سے آدمی مجاہدات کو سہولت سے سر انجام دے لے گا، مجاہدہ ہی نہیں محسوس ہوگا، بہت آرام سے اور شوق سے آدمی کر لے گا۔ تو اس کو سوچا کرے۔ تو خوف کیسے پیدا ہوگا؟ تو مراقبہ موت سے پیدا ہوگا کہ آدمی سوچتا رہے، کبھی تھوڑا وقت نکالے، بیٹھے غور کرے۔ حضرت نے جو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ فرمایا ہے 100 برس پہلے فرمایا ہے، اس لیے اب کہتے ہیں کہ 15 منٹ 20 منٹ زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ اس میں لگاؤ، زیادہ نہیں لگاؤ، اور اس کو بھی شیخ کی نگرانی میں کرو، یعنی جو کیفیت پیدا ہو رہی ہے اطلاع بھی دیتے رہو۔ کبھی مایوسی پیدا ہو جائے، کہیں خدا نخواستہ ڈر اتنا پیدا ہو جائے کہ مضر ہو جانے لگے، تو اس وجہ سے وہ اعتدال میں ہی رہنا ہے، کیونکہ ایمان خوف و رجا کے بیچ میں ہے، اس لیے اس کو 50% رہنا ہے، اس کو 50% رہنا ہے، بڑھ بھی جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے یہ مجاہدے بھی اور یہ مراقبے بھی نگرانی میں ہو۔ نگرانی کا مطلب نہیں ہے کہ سامنے ہی بیٹھ کے کرے، کہیں بیٹھ کے کرے، لیکن علم میں رکھے، سب جو کیفیت ہے، جو صورتحال ہے، وہ اسے علم میں رکھے۔ حضرت ڈاکٹر تنویر احمد صاحب بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں حضرت مسیح الامت حضرت شاہ مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، جو حضرت تھانوی ہی کے اکابر خلفاء میں سے تھے، ان کے وہ خلیفہ تھے، مرید تھے، وہ عالم بھی تھے، ڈاکٹر بھی تھے، اور بڑے جو ہے بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، راجپوت خاندان سے تھے، اور پھر وہ چلے گئے تقسیم کے بعد لاہور۔ حضرت کو اگر کوئی خاص کام تصنیفی کرنا ہوتا تو حضرت کسی کو بھی بتائے بغیر خاص لوگوں کو اطلاع کر کے ان کے یہاں چلے جاتے تھے اور ان کے گھر میں جا کے کر لیتے تھے۔ حضرت جتنا بھی دن کوئی کام کرنا ہوتا تھا اپنے کام وہاں کر لیا کرتے تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں، یہیں فرمایا تھا، مدرسے میں تشریف لائے تھے تب فرمایا تھا کہ ایک دفعہ حضرت آئے ہمارے ہاں، اور حضرت جو ہے بتلا دیے، اطلاع کر دیے کہ میں اتنے دن رہوں گا، بس ان کے لیے وقت پہ کھانے کا انتظام کر دینا ہوتا تھا، باقی وہ اپنا کام کرتے رہتے تھے، تصنیف و تالیف کا جو کام لے کے آئے تھے وہ اپنا کرتے تھے۔ نماز کے وقت نماز کے لیے چلے جاتے تھے بس، اور وہاں کسی کو اطلاع وہاں بھی نہیں کرنے کی اجازت ہوتی تھی، کسی کو علم وہاں بھی نہیں ہوتا تھا لوگوں کو، کیونکہ یکسوئی کے خاطر حضرت جاتے تھے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ حضرت جو ہیں ایک دن ان سے بات کر رہے تھے تو ان سے فرمایا کہ حضرت مسیح الامت کو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے پاس انفاس کا طریقہ سکھایا، ایک ذکر کا خاص طریقہ بڑے مجاہدے اور مشقت کا ہے، تو وہ کاملین کو اور منتہی مریدین کو سکھا دیا جاتا ہے اور بتا دیا جاتا ہے، اور بڑے اس کی اجازت دے دیتے ہیں، ایسا طریقہ تھا۔ تو حضرت نے ایک دفعہ ان کو بتایا کہ ہمارے حضرت نے، یعنی حضرت حکیم الامت نے مجھے اس کا یہ طریقہ بتایا تھا اور اس طرح کر کے دکھایا تھا، پھر میں اس طرح کرتا ہوں۔ تو حضرت نے ان کو ذکر کیا صرف۔ تو ڈاکٹر صاحب فرماتے میں یہ سمجھا کہ حضرت مجھے اس کی اجازت دے رہے ہیں، لہذا میں نے بھی کہا کہ چلو مجھے بھی شروع کرنا چاہیے، کیونکہ حضرت نے اس کی اجازت دی ہے اور طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ تو اسی رات میں اٹھے تہجد میں اور وہ شروع کر دیے، اور وہ اتنا نازک کام تھا کہ جان کے لالے پڑ جانے کا اندیشہ تھا۔ اب وہ اس میں لگ گئے
اور سخت مصیبت میں اور آزمائش میں پھنس گئے۔ وہ خاص قسم کا سانس روک کر ذکر کرنے کا طریقہ، اس میں سخت آزمائش میں پھنس گئے۔ پھر بہت دیر تک غشی کی کیفیت رہی، پھر ہوش میں آئے، پھر انہوں نے فوراً چھوڑ دیا اس کو، پھر یہ کیا، اور پھر اس کے بعد نارمل ہو گئے، سنتیں پڑھی، حضرت بھی سنت پڑھ کے مسجد جانے کا انتظار کر رہے تھے۔ تو یہ پہنچے تو حضرت دونوں مل کے نکلے، تو ڈاکٹر صاحب بتلا رہے تھے کہ حضرت نے رستے میں مجھ سے کہا کہ میں نے تو آپ کو اجازت نہیں دی تھی، ہدایت نہیں دی تھی، آپ تو مجھے سخت آزمائش میں ڈال دیا آپ نے، اور اگر میں توجہ کامل نہ کرتا تو بچنا مشکل تھا۔ یعنی تو اس وقت اللہ نے ان کو وہ بھی گھر میں ہی موجود تھے شیخ، اللہ تعالیٰ نے ان کو متوجہ کیا، اور پھر انہوں نے توجہ کی کہ اس کا جو غلط اثر ہو رہا ہے یہ اثر رک جائے اور یہ اثر ہونے نہ پائے ان کے اوپر۔ تو یوں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو وہ بڑے بڑے نازک کام ہیں، وہ تو اب پھر مشائخ نے چھوڑ ہی دیے ہیں، اور لوگوں کو اس میں اب نہ طبیعتوں میں اس کا ذوق ہے، اور نہ مزاجوں میں تحمل بھی نہیں ہے، صحت بھی ایسی نہیں ہے، قوتیں بھی نہیں ہیں۔ تو بعض کام بعض مجاہدے اپنے زمانے میں بطور علاج کے مشائخ تجویز کر دیتے تھے، اور حضرت تھانوی ہی کا یہ فرمانا ہے کہ مشائخ علاج کے طور پر جو دوائیں، جو طریقے تجویز کرتے ہیں، ان کا مسنون ہونا ضروری نہیں ہے، ان کا مشروع ہونا کافی ہے، یعنی شریعت کے خلاف نہ ہو، بس جائز ہو تو اتنا کافی ہے۔ جیسے جسمانی دواؤں کا مسنون ہونا کوئی ضروری نہیں ہے کہ نبی نے یہ دوا کھائی ہے تو یہ آپ کھائیں گے، نہیں تو نہیں کھائیں گے، تو یہ نہیں ہے مسنون ہونا، جیسے جسمانی علاج میں ضروری نہیں ہے بلکہ مشروع ہونا کافی ہے، شریعت میں گنجائش ہونا کافی ہے۔ اسی طریقے سے مشائخ جو علاج تجویز کرتے ہیں نفس کی اصلاح کے واسطے اور تعلق مع اللہ میں قوت و پختگی کے واسطے، اس کا مسنون ہونا ضروری نہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کوئی حدیث میں ہے، کوئی آیت میں کہاں ہیں، ایسے کہتے ہیں، تو ان کا علم ناقص ہے، وہ یہ جانتے نہیں کہ یہ علاج ہے، یہ کوئی دین کے نام سے نہیں کرایا جا رہا ہے کہ یہ معمور بھی ہے، اس کی یہ فضیلت ہے، اس پر یہ اجر ملے گا، اس پر یہ ثواب ملے گا، یہ سب تو دعوے نہیں کیے جا رہے ہیں، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو مسنون اور منسوس اعمال میں پختگی پیدا ہونے کے لیے بطور وسیلہ اور بطور علاج کے یہ ہم مجاہدہ کروا رہے ہیں، آپ سے یہ مشق کرا رہے ہیں، تو یہ علاج ہے، اور علاج کا مشروع ہونا کافی ہے، منسوس اور مسنون ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو علماء اسی دھوکے میں محروم رہ گئے کہ صاحب وہ کہاں ہیں، یہ کہاں ہیں، اسی میں محروم رہ گئے، اور جہلا جو ہے انہی چیزوں کو مقصود بنا کر وہ بھی محروم ہو گئے، کیونکہ یہ مقصودات نہیں تھے، یہ ذریعہ تھے پہنچنے کا مقصود تک، تو یہ مقصود ہی میں ذریعے ہی میں اٹک کے رہ گئے، یہ مقصود تک نہیں پہنچے۔ تو عام مریدین مقاصد کے بجائے وسائل اور ذرائع کو اہمیت دے کے وہیں اٹکے رہتے ہیں، آگے بڑھتے نہیں، اور اہل علم جو ہیں وہ نصوص اور دلائل کی چکر میں پڑتے ہیں، اور وہ بھی آگے نہیں بڑھتے، وہ بھی ترقی نہیں کرتے، وہیں رہتے ہیں، جتنا بھی دین ہے بس اتنا دین ہے، اس میں ترقی نہیں، تعلق مع اللہ میں، تقوی اللہ میں اضافہ نہیں، یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے بھائی یہ بھی ایک ضرورت ہے، اور اعتدال کے ساتھ ایک ضرورت ہے۔ دیکھو اتنے بڑے محقق عالم حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، بہت بڑے عالم تھے، بلکہ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ مسلک دیوبند کے شارح اور اس کے نمائندہ بنے ہیں سارے عالم میں، ابتدائی وہیں کے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن وہ جو ان اکابر کا مسلک تھا، اس مسلک کو علمی انداز میں اور مدلل پیش کرنے کا کام جتنا حضرت حکیم الامت نے کیا کسی اور نے نہیں کیا۔ اس طرح یہ مسلک بالکل مبرہن ہو کر اور مسرح ہو کر لوگوں کے سامنے آ گیا۔ یہ تو اس وجہ سے اتنا علم رکھنے کے باوجود کہ محقق بھی تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، فقیہ بھی تھے، صاحب فتویٰ بھی تھے، اور عاشق سنت تھے، بدعات سے متنفر تھے، پھر بھی اگر وہ کوئی باتوں کو دین میں شامل بتا رہے ہیں اور اسے جائز اور مفید بتا رہے ہیں
تو اب ہم اپنا جو ہے چلو بھر علم لے کے بحث مناقشہ مباحثہ کیا کریں؟ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین کی صحیح فہم نصیب فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ایسی زندگی نصیب فرمائے جو اللہ تعالیٰ کے کمال تعلق پر منتج ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔